نہیں، یہ سنت تاج الشریعہ عرف اختر رضا ہے، جس کو تم نے محدث مفسر پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. ٹھیک ہے، حالانکہ تاج الشریعہ کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا. یہ میں نے کئی بار بولا ہے بھائی، لوگوں کو برا بھی لگتا ہے. بھائی ایک بندہ ہے جو پیری مریدی کا حامل تھا، اس کو تم نے اتنا بڑا بنا دیا. اس کو بھیج دوں گا. زمخشری جو ہے، زمخشری جی جی جو تفسیر کشاف کا لکھنے والا ہے، جی حضرت. اب زمخشری کے بارے میں اس سے پوچھیے، زمخشری کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جی حضرت. دو ٹھیک. طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقائد و نظریات کے اعتبار سے خراب ہیں، لیکن باب نقول میں وہ معتبر ہے. جی جی باب حضرت. نقول کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتاب کا ریفرنس دیا جائے تو ریفرنس اور حوالہ ان کا معتبر مانا جاتا ہے، لیکن وہ باب عقائد میں نہیں مانا جاتا. جی جیسے جی حضرت. تفسیر کشاف ہے، زمخشری کی ہے، معتزلی تھا، جی تو حضرت. اس کے مقدمے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ زمخشری کی بات معتبر مانی جائے گی، مگر جہاں جہاں اس نے اعتزال کیا، جہاں جہاں فرقہ معتزلہ کو لے کر کے اس نے اپنے فرقہ معتزلہ کے نظریات بیان کیے ہیں، اس کا رد کیا جائے گا. جی حضرت. تو اب زمخشری معتزلی ہو کر باب نقول میں معتبر ہے، سب کے نزدیک معتبر ہے وہ. جی تو حضرت. یہ کہنا کہ ابن کثیر بہت بڑا عالم تھا اس لیے تاج الشریعہ نے بغیر تحقیق کے، تو ایسے میں کتنے دکھاؤں. محقق توسی ہے، جی منطق کی کتاب ہے، ہمارے یہاں پر عقائد اس میں پڑھائی جاتی ہے. منطق کے اندر ثالثہ جماعت میں عرصہ دراز سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا اس کی کتاب کو دیکھ کر محقق توسی کو کوئی حق مان لے گا؟ جی حضرت. کسی حضرت کی وہ. کتاب ہونے کا مطلب سنیے میری بات. جی دراصل معاملہ یہ تھا کہ ابن تیمیہ کے بارے میں پوچھنا کہ ابن تیمیہ تو کیا مانتا ہے. ابن تیمیہ کو اپنا امام مانتا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے سرکار تاج الشریعہ کے تعلق سے، اس سے کہنا ہے ابن تیمیہ کو کیا مانتا ہے تو. وہ ایک امام کا حوالہ دے رہے تھے، امام جوزی کا، انہوں نے ابن تیمیہ کی تعریف کری تو بولے کہ اس پہ بھی لگاؤ فتویٰ. ابن تیمیہ کی تعریف کی ہے. ابن تیمیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پاک کو صنم اکبر لکھا ہے، سب سے بڑا بت لکھا ہے. جی حضرت. مانو گے؟ بالکل حق بات ہے آپ کی. تو ابن اس. تیمیہ ابن تیمیہ نے عرش الہی کے تعلق سے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پہ مستوی، استوا کا معنی اس نے وہ لکھا ہے جیسے کرسی پہ بیٹھتے ہیں. جی جی اختہ ابن تیمیہ پڑھنے کا حکم دے دو ان کو، اختہ ابن تیمیہ، جی جی جس کا ترجمہ حضرت مولانا ناظم علی صاحب قبلہ جامع اشرفیہ کے استاد نے کیا ہے. ہو سکتا ہے گوگل پہ بھی سرچ کرنے سے مل جائے. دراصل ابن تیمیہ کے ان باطل نظریات میں جس کی وجہ سے ابن تیمیہ پر گمراہی کا حکم لگا ہے، ان باطل نظریات میں ابن کثیر جو تھا وہ ان کی تائید کرتا تھا، جی جی ابن تیمیہ کی تائید کرتا تھا. اب اگر تم گمراہ کی تائید کرو گے تو تمہیں کیا سنی مانا جائے گا؟ انہوں نے حوالے اب دیے. مسئلہ یہ آتا ہے. انہوں نے ہاں حوالے دیے ہیں حضرت. علامہ حافظ شمس الدین ذہبی المتوفی 748 ہجری ارے میں. بھیا میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں، باب نقول میں ابن کثیر کو معتبر مانا گیا. جی باب جی نقول میں، نقول کا مطلب اس کا ریفرنس اور حوالہ دینے میں. تو جی اب ایک چیز یہ ہے، جیسے زمخشری کی میں نے مثال دی کہ زمخشری جو ہے تفسیر کشاف کا حوالہ لوگ دیتے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے دیا ہے تفسیر کشاف میں ایسا حوالہ ہے، لیکن تفسیر کشاف کا حوالہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے اعتزال سے پردہ ہٹا دیا جائے. اسی طرح ابن تیمیہ یا ابن کثیر وغیرہ کا حوالہ دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے سنی سے العقیدہ مان لیا ہو، اپنا امام یا پیشوا تسلیم کر لیا ہو. تو حضرت ابن ان کی کثیر کا بات کچھ وہ، صرف ابن کثیر کی کچھ ایسی غلط باتیں بتا دیں جس کا ہم ان کو حوالہ دے سکیں. یہ بول رہے تھے کہ. ابن کثیر نے ابن تیمیہ کے ساتھ، چونکہ شاگرد تھا ابن تیمیہ کا، جی جی تو ابن تیمیہ نے جہاں جہاں پر اہل سنت والجماعت سے عقائد میں اختلاف کیا ہے، ابن کثیر نے ان کی تائید کی ہے. اچھا. ایک دو حوالہ دے تائید دیتے کی حضرت. بنیاد پر ایک دو حوالہ دے میں آپ دیتے حضرت. اب میں حوالہ آپ کو ایسے موبائل پہ کیا دوں گا؟ حضرت تو ایک کام کریں. سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے جس بات کو بیس بنایا ہے وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو بات کر رہا ہے نا، تو ان کو یہ کہیے کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے جس کو بیس بنایا ہے، حضرت کی جو آڈیو ہے اس آڈیو میں حضرت نے یہی کہا ہے کہ ابن تیمیہ کا ان عقائد و نظریات میں تائید یافتہ تھا، تائید کرتا تھا کہ جو عقائد و نظریات ابن تیمیہ کے خراب ہیں.
ابن تیمیہ کی کے عقائد و نظریات کیا خراب ہیں، اس پر میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے تو رہا ہوں، اخطاء ابن تیمیہ پوری کتاب ہے۔ جی 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 بات سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر آج کے دور میں تقی عثمانی ہے، جی طارق مسعود ہے اور طارق جمیل ہے۔ یہ طارق جمیل وغیرہ کو آپ لوگ کیا مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں کہ غلط؟ نہیں، ان کو تو بھائی ہم لوگ حضرت ہم تو حضور تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں۔ ارے بھائی میری بات سنیے، میں مثال دے رہا ہوں، جی یہ بتائیے صحیح مانتے ہیں کہ غلط؟ غلط مانتے ہیں حضرت، کس وجہ سے غلط مانتے ہیں آپ؟ ان کے عقائد و نظریات کی وجہ سے۔ ان کے عقائد و نظریات کس سے میل کھاتے ہیں؟ اشرف علی سے نا، اشرف علی تھانوی سے، اسماعیل رشید تھانوی سے نا، جی قاسم سے نا، جی اسماعیل سے نا، یہ سب کے سب غلط تھے۔ اب ان کے نظریے کی تائید کرنے کی وجہ سے آپ نے ان کو بھی غلط کہا اور کہنا پڑے گا۔ یہی حال ابن کثیر کا ہے۔ ابن کثیر کو غلط اس لیے کہا گیا کہ ابن کثیر نے ابن تیمیہ کے ساتھ نظریات میں اتفاق کیا ہے۔ اب ابن تیمیہ کے نظریات پڑھ لیجیے۔ آپ سے اگر کوئی کہے کہ تقی عثمانی غلط ہے تو وہ کہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اشرف علی کی تائید کرتا ہے۔ اب آپ سے ہم یہی تو کہیں گے کہ اشرف علی کی کتاب پڑھ لیجیے، حفظ الایمان۔ جی جی بالکل ایسی بالکل۔ اخطاء ابن تیمیہ پڑھ لیجیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ابن تیمیہ کیوں گمراہ تھا، اور ابن تیمیہ کی تائید کرنے کی وجہ سے شاگرد تھا ابن کثیر، اس لیے وہ بھی گمراہ ہے۔ اس کے آگے رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں یہ لوگ۔ گمراہ کو لیے دعائے ترحم کرنا نہیں چاہیے۔ ایک چیز اور، مفتی منیب الرحمان کا حوالہ دیا کہ انہوں نے جب، ارے منیب الرحمان تو خود گمراہ شخص ہے بھائی، اس نے شیعہ کی، اس سے پوچھیے گا کہ شیعہ کی اس نے تعزیت کی، تقی عثمانی کے بیٹے کی دستار بندی میں جا کے دعائے رحمت کر کے آیا، مفتی دیوبندیوں کے مشاہد ساتھ کے اس کا بارے میں بھی وہ اختلاف ہے۔ غلط بول رہے ہیں کہ مفتی مشاہد بنا ہاں تو دلائل وہ آپ لوگ اس کے چینل سے ہٹیے، وہ اہل سنت کے نام پہ وہ خود سلح کلیت پھیلا رہا ہے جو اس طرح کی بات کر اور رہا ہے۔ حضرت بولا ہے انہوں نے کہ جو حضور تاج الشریعہ کا علمی مقامی کیا ہے، انہوں نے علمی خدمت کرائی کیا ہے، سوائے تو دعوت اس اسلامی سے کا کہنا، رد، سوائے دعوت اس سے یہ اسلامی کا کہنا، رد اور ان کا وہابیوں اور دیوبندیوں کا رد کے علاوہ کیا ہی کیا ہے۔ اس سے یہ کہنا کہ تو سرکار تاج الشریعہ کی ذات چھوڑ، اگر تیرے اندر دمخم ہے تو تو مجھ سے بیٹھ کے بات کر لے، حضرت میں وہی تیرا چاہ علم رہے ہیں، مقام وہی بتا دوں چاہ گا۔ رہے ہیں، وہ کرنا چاہ رہا ہے آپ سے بات حضرت، وہ مجھ ان سے سے۔ بات کرنا نہیں، موبائل سے نہیں، موبائل سے بات نہیں کروں گا میں۔ جی جی اس کو کہیے بریلی آ جا، آمنے سامنے بیٹھ جا۔ موبائل سے کوئی بات نہیں ہے، موبائل سے کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوتی ہے، وہ خالی بات چیت ہوتی ہے، تو ادھر سے ادھر جو آدمی شور کرنے لگتا ہے لوگ سمجھتے ہیں، فون سے کوئی بات نہیں ہے۔ سامنے بٹھائیے اس کو، اب تجھے سرکار تاج الشریعہ کا علمی مقام دیکھنا ہے تو ان کے غلام کا علمی مقام دیکھ لیں، بات ختم بے شک حضرت، ہے بے نا۔ شک۔ اور کہنا بیٹا میں تجھ سے عربی عبارت پڑھوا کے تب میں تیرا علمی مقام دیکھوں گا تو کتنا بڑا قابل ہے۔ وہ حضرت پتہ ہے اصول حدیث میں تھوڑا وہ کیا بولتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں تو اسی کو علمی مقام مان لیتے ہیں اپنا۔ ارے یار اصول حدیث میں ریسرچ کرتا ہے تو اردو کتابیں پڑھ کے کرتا ہوگا۔ بے شک بے شک، وہی ریسرچ کرتے ہم ہیں تو یہ عربی فقہ میں۔ ادب عربی متن پڑھوائیں گے نا، تب سمجھ میں آئے گا۔ ایسے دو چار کتابیں پڑھنے سے کوئی علامہ تھوڑی بن جاتے ہیں۔ سارے مدرسے بند کر دو، پھر دو چار کتابیں اردو کی پڑھ کے ریسرچ بن جاؤ، ریسرچر بن جاؤ، ہے نا، اور ریسرچ اسکالر بن جاؤ، اور اس کے بعد میں اپنے چینل کھول دو۔ یہ سب بیوقوفی ہے، تو حضرت ہم آپ کی سمجھے؟ ریکارڈنگ جو ہے، آپ اجازت دے دیں آپ کی ریکارڈنگ گروپ پہ ڈال دیں۔ کوئی بات نہیں، ڈال دیجیے۔ باقی دوسری بات ان سے یہ کہنا کہ اگر سرکار تاج الشریعہ کا علمی مقام دیکھنا ہے تو میں دو چار کتابیں بھیج رہا ہوں، اس کو پڑھ کے بتاؤ، اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ۔ اور حضرت ہنسی کی بات تو یہ ہے، یہ گروپ کی ڈی پی لگائیں حضور تاج الشریعہ کے تاج کی، اس میں لکھا ہے محدث، مفکر، محدث، مجدد، اور یہ ارے وہ سب دیکھیے ایسا ہے، میں جانتا ہوں آپ یہ جو ہوتے ہیں نا سب یوٹیوبر اور گروپ چلانے والے، یہ کیا ہوتے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ بلا وجہ خالی چھوڑیے، زبان کھلے گی تو اچھا نہیں رہے گا، ہاں ان کو رہنے دیجیے۔ باقی یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا علمی مقام اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فتاوی تاج الشریعہ کس نے لکھی ہے؟ 10 جلدوں میں ہے، یہ علمی مقام نہیں ہے۔ اب میں نے کتابوں کے نام بتا رہا ہوں۔ الفردہ فی شرح قصیدۃ البرقع کس نے لکھی ہے؟ جی عربی میں بتائیے ہے۔ حضرت، بتائیے، سد وہی میں المشارع، پوچھوں گا۔ سد المشارع فی الرد علی من یقول ان الدین یستغنی عن الشارع کس نے لکھی ہے؟ سرکار تاج الشریعہ کی عربی میں ہے۔ میرات النجدیہ بجواب البریلویہ کس نے لکھی ہے؟ یہ سرکار تاج الشریعہ کی عربی میں۔ الامن والعلا لعنایت المصطفیٰ کا عربی میں ترجمہ کس نے کیا؟ حالات کے رسالے کا۔ شہنشاہ فقہ کہتے ہیں، شہنشاہ کون، اس کا عربی میں ترجمہ کس نے کیا؟ سرکار تاج الشریعہ نے حضور اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کا
پورے کا ترجمہ عربی میں کرا دیا جو انشاءاللہ ہم قریب منظر عام پہ آنے والا ہے. تحقیق و انا ابا ابراہیم تارخ لا آزر، یہ عربی میں کتاب کس نے لکھی؟ ارے علمی مقام نہیں تھا، تجھے صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے. حضور تاج الشریعہ نے حقانیت کے بنیاد پر فتویٰ دیا ہے. باقی تجھے اگر دیکھنا ہے تو کہنا زیادہ کچھ نہیں، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے فتاوی پڑھ لیں، تب سمجھ میں آ جائے کیا مقام تھا ان کا. عربی کتابیں تو چھوڑ، عربی میں تو پڑھنے کی حیثیت نہیں ہے. جی حضرت، آپ کا چلیے بہت بہت شکریہ حضرت اتنی بات کرنے کے لیے ہم ٹھیک ہے، سے. ہم جیسے ایک ناچز چلیے بندے جزاک نے. اللہ. حضرت ایک آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی نا کہ آپ نے وہ جو اہل سنت و جماعت جو پاکستان میں جو وہ دفاع ہوا ہے اس پہ آپ نے ویڈیو بنائی تھی حضرت، اس میں مفتی منیب الرحمان بھی تو بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اشرف اس علی. کا جواب آ رہا ہے، میرا جواب آ رہا ہے مفتی مشاہد کے اس چینل پہ سن لیجیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ چلیے. حضرت. آئندہ کبھی